ایران اب مزید پابند نہیں رہا۔ جی ہاں، ایران نے دو ٹوک الفاظ میں دراصل کہا ہے اور پوری دنیا کے لیے، خاص طور سے دنیا کی جو سپر پاور ہیں، چاہے امریکہ کی بات کی جائے یا یورپ کے دوسرے ممالک کی بات کی جائے، اب ایران نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران اب مزید پابند نہیں رہا، یعنی ایران کے اوپر جو اسلحے کو لے کر، ایٹمی طاقت کو لے کر، ایٹمی ہتھیاروں کو لے کر جو پابندی تھی، وہ پابندی اب ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے آخر کیا کچھ کارفرما ہے، یا ایران کا یہ بڑا بیان کیوں آیا ہے؟ ایران اتنی مضبوطی کے ساتھ آخر یہ بیان کیوں دے رہا ہے کہ اب وہ مزید پابند نہیں رہا، یا ایران پر اب کسی طرح کی بندش نہیں رہی ہے؟ دراصل دنیا بھر کی نظریں اس لمحے پر جمی ہوئی تھی جب ایران نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کو اب تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ سال 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والا تاریخی جوہری معاہدہ، جسے JCPOA بھی کہا جاتا ہے، اپنی 10 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا موڑ ہے جو نہ صرف مشرق وسطی بلکہ عالمی سیاست، سیکیورٹی اور توانائی کی منڈیوں کو بھی جھنجھوڑ سکتا ہے، یعنی یہ ایران کے لیے بھی ایک بہت بڑا تاریخی موڑ کہا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے بیان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب تہران ان تمام وعدوں کا پابند نہیں رہا جو اس نے معاہدے کے تحت کیے تھے، اگرچہ اس نے سفارتی عمل سے جڑے رہنے کا اشارہ ضرور دیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا کچھ ہوگا؟ کیا واقعی میں اب ایران پر کوئی پابندی نہیں رہیں گی؟ کیا اب واقعی میں جس طرح سے ایران کو ایک طرح سے باندھ کر رکھا گیا تھا، ایران پر بہت طرح کی بندشیں تھیں، کیا ان بندشوں سے اب ایران باہر نکل چکا ہے؟ اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل یہ اعلان خطے میں کشیدگی کا نیا باب بھی کھول سکتا ہے، اور کیا مغرب اور ایران کے تعلقات مزید خراب ہوں گے، یا کوئی نیا معاہدہ اب سامنے آئے گا؟ اور سب سے اہم، کیا ایران واقعی جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو پائے گا؟ یہ ایسے سوال ہیں جو ایران کے اس بیان کے بعد ایک طرح سے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ اب اپنے جوہری پروگرام پر عائد پابندیوں کا پابند نہیں رہا، کیونکہ اس کے اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والا تاریخی 10 سالہ معاہدہ اب پورے طور سے ختم ہو چکا ہے۔ سال 2015 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اور سال 2025 میں یہ معاہدہ 10 سال کا معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ معاہدہ 2015 میں ویانا میں ایران، چین، برٹین، فرانس، جرمنی، روس اور امریکہ کے درمیان طے پایا تھا، جس کے تحت ایران کے جوہری پروگرام پر پابندیوں کے بدلے تہران پر عائد بین الاقوامی پابندیاں ختم کی گئی تھیں۔ تاہم یہ ڈیل یا یہ معاہدہ پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا جب امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں یک طرفہ طور پر اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، جس کے بعد ایران نے بھی اپنے وعدوں سے بتدریج انحراف کیا۔ گزشتہ مہینے معاہدے کے 3 یورپی دستخط کنندگان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کی بحالی نے اس معاہدے کو عملاً غیر مؤثر بنا دیا ہے۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ نے معاہدے کی مدت ختم ہونے کے دن جاری ایک بیان میں کہا کہ آج سے معاہدے کی تمام جو شق ہیں، بشمول ایرانی جوہری پروگرام پر عائد پابندیاں اور ان سے متعلقہ نظام ختم تصور کیے جائیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران سفارتکاری سے اپنی پختہ وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ مغربی طاقتیں طویل عرصے سے ایران پر خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام لگاتی رہی ہیں، لیکن ایران نے بارہا اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کا جوہری پروگرام صرف توانائی کی پیداوار اور شہری مقاصد کے لیے ہے، اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ معاہدے کا دراصل خاتمے کا دن 18 اکتوبر 2025 طے کیا گیا تھا، یعنی وہ دن جب اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کے تحت باضابطہ طور پر نافذ ہوئے 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ایران کی یورینیم افزودگی
3.67% تک محدود رکھی گئی تھی، جس کے بدلے میں پابندیوں میں نرمی دی گئی تھی اور اس کے جوہری پروگرام پر اقوام متحدہ کے ادارے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA کی سخت نگرانی بھی شامل تھی۔ تاہم واشنگٹن نے 2018 میں معاہدے سے علیحدگی اختیار کی اور دوبارہ پابندیاں نافذ کر دیں، جس کے بعد ایران نے اپنے جوہری پروگرام میں تیزی لانا شروع کر دی۔ IAEA کے مطابق ایران واحد ایسا ملک ہے جس کا کوئی جوہری ہتھیاروں کا پروگرام نہیں، لیکن وہ یورینیم کو 60% تک افزودہ کر رہا ہے، جو کہ جوہری بم کے لیے درکار 90% حد کے قریب ہے اور عام شہری استعمال کے لیے درکار سطح سے کہیں زیادہ ہے۔ ادھر جولائی میں ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد IAEA کے ساتھ تعاون معطل کر دیا اور الزام عائد کیا کہ ایجنسی نے اسرائیلی اور امریکی حملوں کی مذمت نہیں کی، جن میں ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے تہران پر بمباری اور اس کے جواب میں ایران کی جوابی کارروائی نے 12 روزہ جنگ کے دوران تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری جوہری مذاکرات کو پٹری سے اتار دیا۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی درخواست پر ستمبر کے آخر میں ایران پر 10 سال بعد پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی وسیع پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہفتے کے روز اقوام متحدہ کو ایک خط میں کہا کہ سال 2015 کے معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ پابندیاں بے اثر ہو گئی ہیں۔ ادھر برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا کہنا ہے کہ ایران IAEA کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں کہا کہ IAEA کے ساتھ ان تبادلوں کو بحال کرنے کی ایران کی کوششیں، جنہیں قاہرہ معاہدے کے ممکن بنانا ان 3 یورپی ممالک کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے باعث ناکام ہوئی ہیں۔ ایک طرف ایران دراصل یہ کہہ رہا ہے، ایران کا دو ٹوک یہ بیان ہے کہ 10 سال کا جو معاہدہ تھا وہ ایک طرح سے اب مکمل ہو گیا ہے۔ سال 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا، سال 2025 میں 10 سالہ معاہدہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے اب ایران پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی ایران نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی سپر پاور کی یا کسی بھی یورپی ملک کی، جس میں الگ الگ کئی ممالک شامل تھے اور یہ پورا ایک معاہدہ ہوا تھا، اب ایران اس معاہدے سے دراصل باہر نکل چکا ہے۔ اب ایران کے اوپر کسی طرح کی بندش نہیں ہوگی، ایران کے اوپر کسی طرح کی پابندیاں نہیں ہوں گی اور وہ اب کسی ملک کے کسی حکم کا ایک طرح سے محتاج نہیں ہوگا۔ اور ایسے میں ایران نے اب دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، کھلم کھلا ایران نے کہہ دیا ہے کہ اب تمام پابندیوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، تمام جو معاہدے تھے اس کی میعاد دراصل اب مکمل ہو چکی ہے۔ ایسے میں اب ایران کسی معاہدے کا پابند نہیں رہا ہے، یعنی آنے والے دنوں میں کیا واقعی میں ایران ایک طرح سے آزاد ہو پاتا ہے؟ کیا واقعی میں ایران پر جس طرح کی بندشیں لگائی گئی، دراصل آزادی کی بات ہم یہاں پر اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ایران کے اوپر ہمیشہ سے سپر پاور ملکوں کی بات کر لیں یا جو بڑی طاقتیں ہیں یورپ کی، انہوں نے کہیں نہ کہیں پابندی لگا کر رکھی تھی کہ ایران دراصل ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، ایران یورینیم دراصل پیدا کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہی اس طرح کی پابندی لگائی گئی تھی۔ لیکن کیا ان بندشوں سے اب ایران کو آزادی ملنے جا رہی ہے اور کیا اب کھل کر اپنے ان جو عزائم ہیں، جو مقاصد ہے ایران کے، اس پر ایران آنے والے دنوں میں کام کر پائے گا؟ یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا، یا پھر یورپی ممالک اور جو سپر پاور ہیں وہ ایک بار پھر سے ایران کے مسائل میں کہیں نہ کہیں دخل اندازی کرتی نظر آئیں گی؟ یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔